नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमां जाने दी, मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमां जाने दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर इस तरह दुनिया शहे अबरार ने कर ली। अपने तो अपने हैं, गैरों ने भी माना है, हर ऐब से लारैब है किरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सदर मजलिस किबला डॉक्टर अब्दुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहिब और स्टेज के ऊपर मौजूद जुमला कायदीन इस्लाम और आज इस हॉल में मौजूद रहमतुल लिल आलमीन वहदत कॉन्फ्रेंस के शुराका, ये मेरे लिए इज़्ज़त का बायस है कि मैं इन लम्हात में, जबकि आज इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का यौम विलादत भी है, मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ इस यकीन के साथ कि मेरे इन चंद लम्हात को और चंद कलिमात को परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए। बरादरानी इस्लाम, नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कराउन है कि आप आलमीन के लिए रहमत हैं। और नबी करीम ने अपनी रिसालत का दायरा कार भी यूं ही बयान किया कि उर्सिलतु इलल खल्क़िल काफ़ा, अल्लाह ने मुझे अपने सिवा तमाम मखलूक़ात के लिए रसूल बनाकर भेजा है। जहाँ एक तरफ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार ये है कि अपनों के साथ साथ गैरों के लिए भी हुजूर का वजूद रहमत था, लेकिन आज जिस लम्हे 1450 साल बाद उम्मत जहाँ खड़ी है, आज बदकिस्मती से उम्मत का वजूद उम्मत के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा बना हुआ है। गैरों ने इस्लाम को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना 1450 साल में मुसलमानों ने मुसलमानों का खून बहाया है। आज हमें गौर फिक्र, जहाँ ये कहते हैं आलमी सतह पे इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, मैं ये समझता हूँ मुसलमान के ख़िलाफ़ मुसलमान ख़ुद बड़ी साजिश है, ख़ुद बहुत बड़ा फितना बन जाता है उस लम्हे जब उसके वजूद से रहमत का उनसर ख़त्म हो जाता है, जब वो अमन के रास्ते को छोड़ देता है, जब वो प्यार का रास्ता छोड़ देता है। हुक्म तो ये था कि मुसलमान वो होता है कि हो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़्क़ो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। आज रज़्म हक़्क़ो बातिल में तो हम कहीं नज़र ही नहीं आते। हमारी तमाम तर तल्ख जुमले, तल्ख नमाइयाँ अपनों के लिए हैं, गैरों के लिए हम सीसा पिलाई दीवार नहीं हैं। हमने फ़िरका वारियत के नाम पर ऐसे बैरियर खड़े किए, ऐसी बड़ी बड़ी मजबूत दीवारें बना ली कि मस्जिदों के बाहर जब तक फ़िरके का नाम ना लिखा जाए हमें तस्कीन नहीं मिलती, और मस्जिद और मदरसे के अंदर जब तक अपना फ़िरका ही ना पढ़ा लिया जाए, बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब की बात नहीं कर रहा, फ़कत अपनी बात ना पढ़ा ली जाए, हम पुरसुकून नहीं होते। लेकिन आज जब रहमतुल लिल आलमीन वहदत की बात हो रही है तो ये इतना बड़ा एक उन्वान है कि जिस पे हम पूरी दुनिया को इस्लाम की तरफ दावत दे सकते हैं। मसीहियत आज क्रिश्चियनिटी की तरफ बुलाती है तो वो कहती है हमारे नबी मसीहा थे कुल कायनात के लिए। हम क्यों नहीं बताते कि हम उस मज़हब के मानने वाले हैं कि जिनके नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं, फ़कत इंसानों के लिए नहीं बल्कि कायनात के हर फर्द के लिए रहमत बनकर आए। लेकिन ये बात कहने से पहले मुबल्लिग के अपने किरदार में उदो इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना का किरदार होगा, तो तब लोगों को समझ आएगी कि वाकई ये उस राहिम मुतलक के मानने वाले हैं जो कुल कायनात के लिए राहिम बनकर तशरीफ लाए, रहमत बनकर तशरीफ लाए। लेकिन बदकिस्मती से आज रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना, ये माह बहार, माह रहमत भी हमसे जुदा हो जाएगा, लेकिन हम पूरी दुनिया को कोसते रहेंगे, लेकिन अपने 5-6 फुट के वजूद को सरापा रहमत नहीं बनाएंगे। जब तक हम खुद रहमत
اپنے مسلم برادری کے لیے نہیں بنتے، تمام مسالے کے لیے نہیں بنتے، تو پھر ہم رحمت للعالمین کے مشن کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار پہ نظر ثانی کریں کہ جو لب و لہجہ بطور مسلم ہم دیگر مسلمانوں کے لیے اپناتے ہیں، کیا اس لہجے کی موجودگی میں ہمیں کسی دشمن کی باہر سے ضرورت ہے؟ کیا یہ لہجہ اور یہ ملی یکجہتی کونسل کو اعزاز جاتا ہے کہ جب بھی ملک کے اندر قتل و غارت گیری ہونے لگتی ہے، فرقہ واریت کی ہوا بننے لگتی ہے، تو امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا لگایا ہوا یہ شجر بہار پھر سے ایک بار میدان میں اتر آتا ہے۔ میں سلام پیش کروں گا اس موقع پر محترم راجہ ناصر عباس صاحب کو، محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب کو، اور ہمارے محترم قبلہ واحدی صاحب کو اور محترم بلوچ صاحب کو۔ ان کی موجودگی میں یہ ایک پیغام جاتا ہے کہ تمام تر فرقہ واریت کے باوجود آج بھی ایسے لوگ پاکستانی معاشرے میں موجود ہیں جو خیر کا پیغام، محبت کا پیغام، رحمت کا پیغام عام کرتے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں مرکزی رہنما مجلس سے وحدت مسلمین پاکستان، آپ شورائے عالی کے رکن ہیں۔ میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ محمد حسین گردیزی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے معزز و محترم علماء کرام اور اسٹیج پر موجود تمام معزز مہمانان گرامی، شرکائے محفل، آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے تو یہ جو ایام چل رہے ہیں اور خصوصاً آج کا جو دن ہے، یہ صادقین کے میلاد کا دن ہے۔ حضور ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرزند ارجمند برومند حضرت جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ تو یہ صادقین کا میلاد آپ سب کو مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت، پہچان اور تعارف کے لیے سب سے بڑا متقن منبع اور مصدر خود قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہیں، اور قرآن مجید کی روشنی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بآسن سمجھ سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ کی ذات اتنی بلند ہے کہ عام انسان کی عقل کی پرواز اس ذات کے کمالات کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتی۔ جو فضیلتوں کا اور کمالات کے سمندر ذات ہو، اس کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے بہت عقل چاہیے اور اس کی وسعت چاہیے۔ دیکھیے، قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
آپ خلق عظیم کی منزلت پر فائز ہیں۔ جب ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر سوال کیا بعد از رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ مجھے اپنے پیغمبر کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ کا اخلاق کیسا تھا، اس کی تعریف کریں۔ تو جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا وہ شخص، تو حضرت امیر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ پہلے تم مجھے دنیا کی تعریف کر کے بتاؤ کہ دنیا کیا ہے۔ اس نے کہا میں دنیا کی تعریف نہیں کر سکتا، دنیا کیا ہے، کتنی وسیع ہے، اور یہ سب آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی روح سے ابھی بھی یہ دنیا وسیع ہو رہی ہے، اور سائنس اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود ابھی بھی اس کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ جب اس کائنات کی وسعت کے بارے میں انسان سوچنے لگتا ہے تو اس کی عقل معاف ہونے لگتی ہے، دماغ جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا میں دنیا کی تعریف نہیں کر سکتا۔ تو اس پر حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ یہودی، جسے خدا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، کہ یہ متاع دنیا اور دنیا قلیل ہے، تو اس کو بیان نہیں کر سکتا، میں اس کے بارے میں کیسے بیان کروں جس سے عظیم اللہ عظیم کہہ رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ تو یہ جو آیت ہے جس کو آج کی اس کانفرنس کا عنوان بھی قرار دیا گیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو اس عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود رحمت ہے، اور یہ رحمت ایسی ہے کہ جو رحمت عام ہے۔ خود اس آیت کے حوالے سے بھی جو ہمیں مفہوم پتہ چلتا ہے، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے اس کی تشریح میں نہیں جاتا، کہ ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رحمت ہے، اور ما سوا اللہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے آپ کا وجود رحمت ہے۔ اور اس میں اگر ہم فوکس کریں تو آپ کا لایا ہوا نظام رحمت ہے انسانی معاشرے کے لیے اور امتوں کے لیے، وہ نظام، وہ اسلام کے تمام احکامات رحمت ہیں۔ آج اگر معاشرے میں ظلم ہے، ستم ہے، لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں، اور فسق و فجور ہے، فساد ہے، بد امنی ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام لے کر آئے اور آپ کا جو پیغام ہے وہ رحمت ہے۔ اگر اس پیغام پر عمل ہو اور اس نظام پر عمل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ہم عمل کریں تو یہ پوری دنیا امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور اسلامی معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یہ امن پیغام مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کا وہ ثمرہ ہوگا جسے ہم رحمت سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے جس نے سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ہم سب ان کی رحمت کے حصار میں ہیں، اور ان کی جو برکات ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہم سب کے آج کے دن اور باقی دنوں میں شامل حال ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔